ہم لوگ ویسے بڑا لائٹ لیتے ہیں ایک چیز کو، وہ نماز میں صف بندی کرنا ہے، ہم اسے نارمل سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ دیکھا نا. لیکن اگر آپ نان مسلمز کی نظر سے دیکھیں، ان کے لیے بڑی اٹریکٹیو چیز ہے جو نیو مسلمز ہوتے ہیں. کالوں کو بھی بمشکل 40-50 سال پہلے امریکہ میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے، اور ابھی تک ریسزم موجود ہے. کافی حد تک انہوں نے دبا لیا، لیکن 40-50 سال پہلے تک تو ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں تھا، عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. کالے اور سفید کا فرق کرتے تھے، ان کی عبادیاں الگ ہوتی تھی، ٹرین میں بیٹھ رہے تو ان کی سیٹیں الگ ہوتی تھی، وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہی نہیں تھے. ساؤتھ افریقہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا، امریکہ یورپ میں بھی تھا. یہ تو انہوں نے پھر ورلڈ وار 2 کے بعد اتنا خون جب دیکھا تو انہوں نے لرن کیا، اور ان کے اندر وہ والی ایک بیسک ہیومن رائٹس اور وہ ویلیوز پیدا ہوئی ہیں. ادروائز یہ اسی طریقے سے کرتے تھے، ریسزم ان کے اندر موجود تھا. لیکن مسلمان آپ دیکھ لیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں کون کھڑا ہوا ہے، سٹیٹس کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتا. اور ایک امیر آدمی اگر پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، پیچھے سے ایک ریڑھی بان آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. نہ امیر فیل کرتا ہے کہ یہ کدھر آگے کھڑا ہو گیا، اور نہ غریب ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں امیر کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں. ان کو ہوتا ہے مسجد میں سب برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اس کو غور سے تفکر کریں. یہ گورے تو پریشان ہوئے نا جب مسلمان ہوئے، انہیں کہ یار فرق ہی کوئی نہیں. اور حج میں گئے ہیں تو اور پریشان ہے کہ یار پریزیڈنٹ ہے، اس نے بھی وہ 2 کفن والی چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور ایک غریب آدمی ہے اس نے بھی وہی پہنی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے. اور اگر اس سے کسی کو کوئی بھیڑ میں دھکا لگ گیا تو وہ بھی اس کو سوری بول رہا ہے اور وہ بھی سوری بول رہا ہے. ان کے لیے تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اب جس کو خدا کا تعارف ہے اسے تو پتا ہے کہ خدا کے نزدیک تو یہ سٹیٹس کوئی فرق نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو وہ عزت والا ہے جو پرہیزگاری کرنے والا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی رکھا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو سفید کسی کو سیاہ بنایا. سورہ الحجرات میں فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو، باقی تو تقویٰ ہے بنیاد. اور مسند احمد میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، تم بھی مٹی سے بنائے گئے ہو. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. تو یہ عاجزی والا معاملہ الحمدللہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے. اس حوالے سے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے نیک لوگوں کے ساتھ محشور فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.